سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، اور سیاستدان جو سیاسی فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کرتے ہیں، یہاں لا سکتے ہیں، یعنی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ کی کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو آپ کی بڑی نیگیٹو پارٹ پلے کرتی ہے، وہ آپ کو صرف وینٹیلیٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کسی چیمبر میں جا کے فوٹو اتروا لیتے ہیں، ادروائز آپ کسی چیمبر میں جا کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، آپ بزنس کمیونٹی کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، آپ کی بیوروکریسی اور صرف جو نااہل آپ کے سیاستدان ہیں وہ جا کے اگر ایف ٹی اور پی ٹی اے کرتے ہیں تو وہ گھاس کے بھی ایفٹ کراتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک سے آپ کو گھاس اگا کے دیں گے چائنا کو، جو سے پہلے آپ دیکھیں گے جون سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر آپ کو 300 پہ آئے گا، 295 سے لے کے 300 پہ آئے گا آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ چودھری ظفر محمود صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہماری معیشت کو لے کر ایک ہیجان پایا جاتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے جو حکومتیں آتی ہیں ہمارے پاس، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز کی بدولت ملک جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، ایشین ٹائیگر بن جائے گا، ایک سپر پاور بن جائے گا، لیکن آج تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بزنس، ٹریڈ، انڈسٹری جو ہے اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اس طرح کے بہت سارے کوشچن ہیں جن کا ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی جو چودھری صاحب ہیں، ان کی ایک بہت بصیرت ہے اور ان کا ایک تجربہ ہے اکنامکس سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی اپنا جو ٹائم ہے اس میں سے کچھ وقت نکال کے دیا۔ تو بتائیں کس طرف جا رہے ہیں اس وقت؟ معیشت جو ہے خطے کی بدترین معیشت ہے۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ رسولہ الکریم۔ دیکھیے جی، آپ نے ذکر کیا کہ 75 سال میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 ایئرس میں ہم کوئی بھی کسی قسم کی ڈائریکشن نہیں لے سکے۔ 75 سالوں میں ہم نے 2 دفعہ 5 سالہ منصوبے بنائے لیکن اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے۔ ہم 75 سالوں میں آج تک ایک بھی 5 سالہ منصوبے کے اوپر عمل نہیں کر سکے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھ کے کوریا نے ترقی کی، ہم سے منصوبے لے کے کوریا نے ترقی کی۔ وہ ہم نے تو آج تک اپنی کوئی پالیسی 5 سال تک نہیں چلائی۔ تو جس ملک میں 5 سال بھی ایک پالیسی نہ چلی ہو، اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ناممکن ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے 12 سال سے تو کوئی انڈسٹریل پالیسی ہی نہیں بنی، کوئی انڈسٹریل پالیسی اناؤنس ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے کوئی 10-12 سال سے کوئی اسپیسیفک ایکسپورٹ پالیسی نہیں بنی، ایکسپورٹ کے اوپر کام نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں 10-12 سال سے ٹریڈ بیس اکانومی بنا کے اس کو امپورٹ بڑھا دی گئی ہے، امپورٹ آلٹرنیٹ کے اوپر کام نہیں ہوا۔ جو لوکل انڈسٹری تھی، ایس ایم ای انڈسٹری تھی، اس کو دنشتن اٹھنے نہیں دیا گیا۔ جو کاٹیج انڈسٹری تھی اس کو دنشتن ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، تاکہ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ بڑھتی جائے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پہ بلی کتوں کے کھانوں سے لے کے آپ کی ہر چیز بسکٹ تک امپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو اس طرح نہ پلان کیا ہے، نہ ہی ہم نے اس چیز کو اس طرح کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو۔ اب بزنس کمیونٹی کی جہاں تک ہے، تو بزنس کمیونٹی تو ایک بھید بکریوں کی طرح ہے، جو پالیسی گورنمنٹ نے بنانی ہے اس پالیسی کے اوپر انہوں نے کوشش کرنی ہے، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی بزنس کمیونٹی چل رہی ہے۔ جس طرح کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں 19% بزنس اور انڈسٹری کا حصہ ہے، اور 22% جو ہے وہ ہماری الحمدللہ ایگریکلچر انڈسٹری کا پارٹ ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کی سروسز انڈسٹری اور باقی چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ 72 سے لے کے 75% تک ڈائریکٹ ٹیکسز جو پے کرتی ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں، اس وقت 7447 کھرب روپے کا جو بجٹ انہوں نے ٹیکسز کے بارے میں بنایا ہوا ہے، وہ جو پالیسی ہے ساری وہ 72 سے 75% تک اس کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں وہ بزنس کمیونٹی جو 19% ہے وہ دیتی ہے، اور جو باقی 22% ہے وہ صرف 3% ٹیکس دیتی ہے، اور باقی جو سروسز ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے پھر وہ وہی آ جاتا ہے، اور پبلک سیکٹر سے کچھ ہیں تو جو سروسز کی اگینسٹ ٹیکسز ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو 75% ٹیکس فیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس حد تک نچوڑ دیا گیا ہے، اور انڈسٹری اب پچھلے 5-7 سال سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے۔ پچھلی حکومت نے اس میں کچھ اس کو 1% کے اوپر بڑی انڈسٹری کو انہینس کرنے کے لیے فائنینسنگ کی تھی 500 ارب کی، تو اس کے اوپر تھوڑا بہت انہینس ہوئی انڈسٹری، مگر امیجیٹلی وہ انڈسٹری بھی بند ہو گئی۔
اب اس ملک کو چلا رہی پچھلے حکومت نے جو چلایا ہے وہ بیسیکلی انہوں نے 15 لاکھ اس ملک کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹرڈ ہیں اور ان رجسٹرڈ بے شمار ہیں، اور اس میں 15,000 ٹریلین روپیز اس میں دفن ہو چکا ہے۔ اب نہ انڈسٹری میں پیسہ لگنے دیا، نہ اس کو ڈیولپ کرنے دیا، نہ امپورٹ آلٹرنیٹ کے اوپر کام ہوا، نہ اس کو ڈیولپ کرنے دیا، اور سارا پیسہ زمینوں میں ڈمپ کر دیا۔ یہ نان پروڈکٹیو ایریا میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نان پروڈکٹیو ایریا سرکل میں ہے ہی نہیں۔ ہماری بدقسمتی کا جو باعث ہے وہ نان پروڈکٹیو ایریا میں انویسٹمنٹ ہے۔ اب جو گورنمنٹ ہمارے ہاں دیکھیں جی صرف 32.4 بلین ڈالر کی اپروکسیمیٹلی ایکسپورٹ تھی پچھلے سال، جس میں سے 7 بلین ڈالر میں سمجھتا ہوں کہ فریٹ کے بعد میں باہر چلا گیا، کیونکہ ہمارا ایک بھی ایسا کوئی شپ نہیں ہے جو ایک کنٹینر بھی باہر سے لے کے آ سکے یا لے کے جا سکے۔ تو باقی 25 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ تھی تو 27 بلین ڈالر کا صرف ہم نے آئل امپورٹ کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے پہلے نیشنلائزیشن جو تھی وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا اس قوم کے لیے، اور دوسرا IPPs دوسرا بڑا المیہ اس قوم کے لیے۔ ان دو غلط فیصلوں نے ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھا ہے۔ دوسرا جو ابھی جو ایکسپیٹریٹ ہیں وہ بھیجتے ہیں 31 بلین ڈالر، تو تقریباً جو $250 پر پرسن ہم ارن کر رہے ہیں اینولی، اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ $700 پر پرسن ہے، کہ 80 بلین ڈالر کی تو ڈائریکٹ امپورٹ ہے، پھر انڈر انوائسنگ، پھر اسمگلنگ، پھر جو ہم پیسہ باہر بھیج رہے ہیں اپنے فیسوں کی بات میں بچوں کی، اور پھر شاپنگ کے لیے، پھر حج عمرے کے لیے، پھر ٹریولنگ کے لیے، پھر جتنے یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل برانڈز ہیں ان کے پیسے باہر جاتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے پیسے باہر جاتے ہیں، IPP وہ ڈالر لے کے جاتا ہے، تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ہم تو $700 پے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ کچھ $450-500 کا، اس نے اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا، بیڑا گرک کر دیا ملک۔ اب آ کے آپ دیکھیں کہ $130 بلین کے آپ کے فارن ڈیٹس ہیں، آپ لوکل ڈیٹس ڈالیں تو $3,000 پر پرسن اس وقت مقروض ہیں بالکل۔ تو آپ اس صورتحال میں آپ سانس لینے کے لیے 1 بلین لینے کے لیے آپ نے ملک کی میں 50% تک مہنگائی کر دی۔ اب اس وقت انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 50% انکریز کر گیا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے اس کی روشنی میں جو انفلیشن ہے وہ 50% سے انکریز کر گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم دنیا میں بھی 8ویں-9ویں نمبر پہ آ گئے ہیں مہنگائی میں، اور ایشیا میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں، جو کہ 80% انفلیشن والا ملک جو ہے سری لنکا وہ اس وقت پہلے نمبر پہ مہنگائی پہ، جو کہ بینکرپٹ ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر 80% سے زیادہ انفلیشن ہے۔ تو ہم اس وقت جس طرف جا رہے ہیں، اور اعلیٰ عوانوں میں دیکھیں سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ 7 مہینے تک اسحاق ڈار نے 7-8 مہینے تک اسحاق ڈار صاحب نے کیپ لگا کے رکھا، جس سے $8 بلین تقریباً پاکستان ہنڈی کے ذریعے آیا، اور اس کیپ نے ڈالر کا فرق $40 کا کر دیا، کوئی بندہ بینکوں سے کام کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ جو صاحب بتائیں، یہ ڈار صاحب کا جو بھی ہے، جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کی جو اپنا ایسٹس ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو قومی ایسٹس ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ SRO کی پالیٹکس چلتی ہے، یہاں پہ ہمیشہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، اور سیاستدان جو سیاسی فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو نا وہ ایک معاشی فیصلے نہیں ہوئے، 75 سالوں میں اس ملک میں معاشی فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، اس ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہوئے، سیاسی فیصلے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی فیصلوں کی رزلٹ جو ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ملک کو گروی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر ملکی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت زبردست آپ نے یہ بتایا۔ یہ ساری جو سچویشن ہے اس غیر ملکی ایجنڈوں پہ کام کرنے کو، دیکھیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے، ہمارے پاس 1046 کلومیٹر کا کوسٹل ہائی وے ہے، کوسٹل ایریا ہے، یہ اس کا پانی کا، سمندر کا، تو صرف ہم $400 ارب کی بھیجنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ 100 بلین کی 100 بلین ڈالر کی ہمارے پاس وہ انڈسٹری ہے، اور $400 ملین کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، میں نے عرب شاید کہہ دیا، $400 ملین کی ایکسپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئل کے جو ذخائر ہیں وہ سلفر کی مقدار اس میں زیادہ نو ڈاؤٹ، لیکن 500 سال کے وہ ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم اگر ان سے آئل لے لیں، ان سے ہم LNG بنا لیں، اور اس سے ہم بیسیکلی جو کھادیں ہیں وہ بن سکتی ہیں، تو وہ 500 سال تک ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ یعنی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ کی کمی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا حل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ساری یہ کہتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے پولیٹکس میں اور سیاست میں اور ملک کے اندر، تو مارشلہ بھی لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو آپ کی بڑی نیگیٹو پارٹ پلے کرتی ہے. وہ آپ کو صرف وینٹیلیٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو زندہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس وینٹیلیٹر میں رکھنے کے لیے جو اس کو اسسٹنٹ ہیں، جو نرسوں کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان یہ اسسٹ کرتے ہیں ان کو کہ ہم نے ان کو اس قوم کی بزنس کمیونٹی کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے. اچھا اب آئی ایم ایف جو ہے، تو میں اس کا سلوشن آپ کو بتا رہا ہوں. سلوشن یہ ہے کہ 75 ایئرس میں کوئی بھی شخص بنیادی طور پہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر پایا یا نہیں کر رہا. اور آج آپ دیکھیں کہ 75 ایئر میں آپ نے اگر کسی ملک سے ایف ٹی اے یا پی ٹی اے کیا ہے تو کسی سٹیک ہولڈر کو اس پہ نہیں لیا، کسی سٹیک ہولڈر کو آپ نے اس بات کے اوپر شامل نہیں کیا کہ بھئی آپ آئیں بزنس کمیونٹی کے لوگ، آپ بتائیں کہ کیا ہے. کوئی پالیسی، اپنی اکنامکس پالیسی بنانی ہے، اپنے بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا، اپنے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ نے صرف کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹنگ آپ نے کرنی ہے، تو آپ کسی چیمبر میں جا کے فوٹو اتروا لیتے ہیں. ادروائز آپ کسی چیمبر میں جا کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، آپ بزنس کمیونٹی کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، آپ بزنس کمیونٹی سے ڈائلے کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بزنس کمیونٹی کی کسی بات کو پالیسی بنانے کو تیار نہیں ہے، ان سے مشورہ لینے کو تیار نہیں ہے. کسی ایف ٹی اے پی ٹی اے میں 2 دفعہ آپ نے پی ٹی اے کیے ہیں، ایف ٹی اے کیے ہیں لوگوں سے، وہ اس کے خلاف ہیں. آج آپ کی بیوروکریسی اور صرف جو نااہل آپ کے سیاستدان ہیں وہ جا کے اگر ایف ٹی اور پی ٹی اے کرتے ہیں تو وہ گھاس کے بھی ایفٹ کراتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک سے آپ کو گھاس اگا کے دیں گے. چائنا کو جو چیزیں ہیں مٹیریلائز وہ ہوتی ہیں، ریپرزینٹیٹیو جو لوگ ہیں وہ نہیں آ رہے، وہ ریئل ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ ٹریڈ اینڈ بزنس از ناٹ اویلیبل. جتنی دیر تک 5th پلر بزنس کمیونٹی کو آپ سٹیک میں نہیں لیں گے، فیصلے ان کو نہیں کرنے دیں گے بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کا ملک ورس جائے گا. اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت، اگر اس پالیسی کو نہ روکا گیا اور اگر آپ نے اکانومی کو صحیح معنوں میں ٹریک پہ لانے کی کوشش نہ کی تو آنے والے سال میں آپ آپ نے کہا 5th پلر، میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مین ٹریڈ انڈسٹری فرسٹ پلر ہونا چاہیے کسی بھی انڈسٹری کا. اچھا یہ بتائیے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 270 پہ تک پہنچ گیا ہوا ہے. اب بتائیں کہ ڈالر کو کیسے قابو کریں، اور یہ اب اس کی جو اس کی فنش لائن ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا ابھی اس نے اور بڑھنا ہے؟ سر یہ ڈالر 296-97 روپے پہ میں دیکھ رہا ہوں. کتنے مہینوں میں؟ یہ جون سے پہلے. اچھا، اور اگلے سال میں جون سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر آپ کو 300 پہ آئے گا، 295 سے لے کے 300 پہ آئے گا. آپ کا انفلیشن ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھنا ہے، آپ کی پرائسز بڑی ہائیک ہونی ہیں. یہ آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کی قوم کے ساتھ یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں. یہ آج لوگ نعرہ لگا لیں کہ مساق جمہوریت آپ نے کر لیا ہے تو مساق معیشت کریں، وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کسی سیاستدان کی ترجیحات میں ملک نہیں ہے، کسی سیاستدان کی ترجیحات میں بزنس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہر شخص یہاں پہ ایک دوسرے کو چور ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور کوئی دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی آئی ایم ایف، کوئی چیز آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چور ہے، اور وہ چوری پروو بھی کرتے ہیں دونوں. اس وقت جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں نا، ایکٹر ہیں، جتنے یہ پولیٹیکل ایکٹر ہیں، وہ پروو کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. تو دنیا کیسے ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جب لوگ آگے آنا شروع ہو جائیں گے تو صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کس طرح سے آپ نے اتنا بڑا نام کمایا اور اپنے خاندان کا اور اپنی آنے والی نسل کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین آپ کو چنتا ہے کسی کام کے لیے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین، میری اولادیں آپ پہ قربان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر برے برائیوں سے باز نہیں آتے تو نیکوں کو نیکیوں سے باز نہیں آنا چاہیے. میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے ملک کے ساتھ ہر کوئی کھیل رہا ہے تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان برائیوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی اچھائی کو لے کے ضرور چلوں گا. اور میں نے یہ سفر آج سے 15 سال پہلے شروع کیا، جو بزنس پولیٹکس کا سفر تھا، اور میں نے اس میں گراؤنڈ سے لے کے ان کے زیرو سے لے کے میں نے سٹارٹ کیا. اور آج الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی اور میری لیڈرشپ کی، مجھ پہ ٹرسٹ نے مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا، اور میں فیڈریشن میں بھی وائس پریزیڈنٹ ہوں، جو فیڈریشن پنجاب کا اس وقت جو ہماری پارٹی ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہتے ہیں تو ہمارے بچے، ہماری اولادیں کل ہماری قبروں میں جا کے جوتے ماریں گے کہ یہ ہمارے والدین تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے تو انہوں نے آواز تک بلند نہیں کی.
تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنا چاہیے برائی کو. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو اپنی آواز ضرور بلند کریں, اپنی زبان سے روکیں. اگر نہیں روک سکتے تو دل میں برا بھلا کہیں, وہ سب سے کم درجہ ہے. تو میں الحمدللہ بانگ دوہل اپنی زبان سے روکنے والے دوسرے درجے پہ کھڑا ہوں, اور میں اپنے اللہ کے حکم سے حق کی آواز اٹھاتا رہوں گا اور اٹھا رہا ہوں. یہی میری پہچان ہے اور یہی میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے خدا سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ دولت کی رزق نہیں چاہیے, مجھے رزق حلال کی دار روٹی چاہیے کہ میرے بچے پل سکیں. اور میں اپنے ملک کے لیے جو کر سکتا ہوں اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور میری آواز آپ کو یوں ہی اعلیٰ ایوانوں تک جاتی اور ان کے کانوں میں گونجتی ہمیشہ نظر آئے, محسوس ہوتی ہے. اچھا, اپنے ایریا آف بزنس کا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے جی, میں زیادہ چونکہ میں پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہوں, تو میرا یہ خواب ہے کہ میں ایکسپورٹ کروں. تو میں نے افریقہ کے اوپر بڑا کام کیا ہے. اب بہت آپ کی افریقہ کے اوپر بہت زیادہ اور میں نے بہت ڈیلیگیشن افریقہ لے کے گیا ہوں. دیکھیں وہ 54 سے 57 کنٹریز ہیں اپروکسیمیٹلی, اور وہاں 1.5 ارب کی آبادی میں $1000 بلین کی امپورٹ کی مارکیٹ ہے وہ. اچھا, اس میں نہ کوئی سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہے, نہ کوئی آپ کو بہت زیادہ کوالٹی کے سرٹیفکیٹس ریکوائرڈ ہیں. آپ کو صرف نیت چاہیے کہ آپ وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کر سکتے ہیں آپ محنت کر کے. حکومت کی چونکہ 0% پارٹیسپیشن رہی ہے, ہم نے بڑی کوشش کی ہر طریقے سے, تو ان کی یہی آواز آتی ہے کہ ہماری ترجیحات اس پہ نہیں ہیں, ہم آپ کو اسٹیک پہ بورڈ پہ نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی آج ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے, میں بیسیکلی آپ نے جو کویشچن کیا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آج ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ افریقہ جیسی اور ایشیا جیسی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں الحمدللہ افریقہ میں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہوں. میں یہاں پہ بھی جو نا وہ سروسز میری کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ جو آپ جی میں ایگریکلچر مشینری اور رائس ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں جو نا وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہوں ماشاءاللہ, اور میں کاسمیٹالوجی اور ڈرمیٹالوجی کی پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ اگر ہمیں کسی سٹیج پہ کسی پلیٹ فارم پہ موقع ملا تو 2 سال کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $100 بلین ہوگی. بہت اور زبردست. $100 بلین ایکسپورٹ کیے بغیر ہماری قوم سانس مسائل حل نہیں ہو سکتے. کوئی راستہ نہیں ہے ایکسپورٹ بڑھانے اور امپورٹ آلٹرنیٹ کے اوپر جانے کے علاوہ. جو مرضی بھیک مانگ کے ہم ملک کو نہیں چلا سکتے. 75 سال ہو گئے ہم اس طرح چلا رہے ہیں اور ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اس دلدل سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جتنی ہماری حکومت محنت کرتی ہے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے اور قرضے چڑھانے کے لیے, اس سے آدھی محنت کر کے اپنی بزنس کمیونٹی کو ساتھ چلائے تو یہ اس ملک کو سٹینڈ. اللہ کرے آپ کی یہ بات جو ان کو سمجھ آ جائے بزنس میں. ون لاسٹ کوسچن از دس کہ آپ بہت کامیاب اور انرجیٹک اور بہت زیادہ ڈائنامک سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر, اور بھی آپ کی بزنس لیڈر بھی ہیں. پیاف اینڈ جو فاؤنڈر الائنس جو ہے پیاف, جو ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے, ریپرزینٹیٹیو ہے بزنس اور انڈسٹری کی, آپ اس کے بھی کرتا دھرتا میں شامل ہیں. جو نیا جو ہمارا نیو جنریشن ہے, نوجوان لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ مایوسی کے اندر گرے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن چاہیے, ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ اپنا وہ نظر نہیں آ رہی. آپ بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو میسیج دیں کوئی اچھا سا. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں 1 منٹ پورا 1-2 منٹ لگ جائیں گے. جی بالکل. ہماری تقریباً جو یوتھ ہے وہ 40 سال تک یوتھ کنسیڈرڈ ہوتی ہے. ہمارے پاس 65% ہماری آبادی جو ہے وہ 40 سال سے کم ہے. چونکہ ایوریج ایج اب 55 سال سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے, تو ہماری یوتھ زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے ملک میں خالص تو پانی بھی نہیں ملتا, آپ کو پتہ ہے. تو بیماریاں اتنی ہو گئی ہیں, اور جو بنیادی فیسلٹیز ہیں صحت کی اور تعلیم کی وہ دینے میں حکومت ناکام ہے. اور یہ چیزیں اس معاشرے میں سب سے مہنگی بک رہی ہیں, جو حکومت کا بنیادی فرض ہے. پوری دنیا میں یہ دونوں چیزیں مفت مہیا کی جاتی ہیں. ہم ٹیکسز دیتے ہیں, ٹیکسز کے اگینسٹ 0% ریوارڈ ہے ہمیں. ریوارڈ بالکل نو ڈاؤٹ. اب میں نوجوان نسل کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں, انٹرپرینور بنیں, بزنس مین بنیں, ایکسپورٹر بنیں, ملک کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے حاضر ہوں. جب تک میں یہاں موجود ہوں یا میں یہاں موجود نہیں ہوں گا, تب بھی میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقف کر رکھا ہے کہ میری قوم کا ہر نوجوان بزنس مین بنے, انٹرپرینور بنے اور ایکسپورٹر بنے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین, میری اولادیں, میں آپ پہ قربانوں نے فرمایا کہ جی 10 درجات میں سے 9 درجے تجارت کے ہیں. تو آؤ میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے بہن بھائیوں, مل کے
اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. بیکم دی انٹرپرینور, بیکم دی ایکسپورٹر. جس سٹیج پہ بھی ہیں, آپ ٹریڈر ہیں, آپ چھوٹے مینوفیکچرر ہیں, آپ بالکل نئے ہیں, نیو انٹرپرینور ہیں, ہم آپ کو زیرو سے لے کے آپ کی مکمل رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ایک چھوٹا کوشچن بہت امپورٹنٹ رہ گیا اور آپ نے مختصر جواب دینا ہے کہ جو لاہور کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں, تو جو لاہور کے انڈسٹریلسٹ ہیں اور ٹریڈرز ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ چھوٹا سا بس مختصر انداز. دیکھیں جی, میں نے لاہور چیمبر میں ایکسپورٹ ڈیسک بنایا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے زیرو کے پاس اس وقت 0% ڈاٹا ہے جو کہ ہم جس سے مستفید ہو سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنی پلاننگ اور پالیسی بنا سکیں. مثلا حکومت کے پاس ڈاٹے کا یہ عالم ہے کہ سب سے بڑی چیز جو گندم ہے وہ ایک ہی سال میں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے اور امپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. تو 0% ڈاٹا ہے. ہم لاہور چیمبر میں ڈاٹا ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے ہم پریورٹائز کر رہے ہیں کہ کس کس ملک میں آپ پریورٹی پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ میں لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم آن لائن ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, جو امپروومنٹ آف کیپیسٹی آف ایگزسٹنگ ایکسپورٹرز اور نئے ایکسپورٹرز بنانے کے لیے ہم یہاں پہ سیمینارز, ورکشاپس آرگنائز کر رہے ہیں, زوم پہ کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو انوالو کر رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کے اوپر ہم جو ہے نا ورکشاپس کر رہے ہیں تاکہ جو ایگزسٹنگ بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائے اور وہ ریئلائز کرے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ معاملے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. تو ہمیں انوویشن کی طرف جانا ہے, ہمیں ویلیو ایڈیشن کے پروسیس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو جب تک ہم ویلیو ایڈیشن پہ نہیں جائیں گے ہماری 1 روپے کی چیز 2 روپے کی نہیں بچے گی. اگر ہم تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کے اوپر چلے جائیں تو ہماری امیجیٹلی جو ایکسپورٹ ہے وہ 50% انکریز ہو سکتی ہے. اگر آج 25 بلین ہے تو وہ 37.5 بلین پہ فوراً چلی جائے گی, صرف ویلیو ایڈیشن چھوٹے لیول پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایس ایم ای اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو آگے لانا ہے. چھوٹے چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایکسپورٹر بنیں گے تو پھر ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. چونکہ آپ چند لوگوں کو تو کام کرنے سے روک سکتے ہیں, پوری قوم کو نہیں روک سکتے. لہٰذا بڑے بزنس مینوں کے ساتھ ساتھ جو کاٹیج انڈسٹری اور جو ایس ایم ای ہے اس کو ڈیولپ کرنا بہت ہی ضروری ہے. بہت شکریہ چوئی صاحب. جی ناظرین, آپ نے دیکھا چوئی صاحب کی جو تمام تر گفتگو تھی اس میں ایکسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ زور تھا, یہاں تک کہ آپ کو افریقہ سے متعلقہ جو ٹریڈ انڈسٹری ہے اس کے اوپر ماہر جانا جاتا ہے, ایکسپرٹ ہیں آپ. 1000 بلین ڈالرز جب یہاں سے پاکستانی اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ, ناظرین آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے اس کے اندر مضمر ہے. ناظرین پتہ نہیں ہمارے جو سیاستدان ہے, پالیٹکس ہے, وہ سکور سیٹلنگ سے باہر نکلیں گے کب, اور کب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی طرف جو سوچیں گے. ناظرین ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. چوئی صاحب نے بھی فرمایا کہ آواز اٹھانا پڑے گی. یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کی سب میں شامل ہو سکے. میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.